نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا موت پر صبر کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ جنگ بدر کے دن شہید ہوئے، اور یہ اس جماعت میں تھے جو لشکر کی دیکھ بھال کرنے والی تھی۔ انہیں اچانک ایک نامعلوم تیر لگا جس سے یہ شہید ہو گئے۔ ان کی والدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے بتائیں کہ حارثہ کہاں ہیں؟ اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں، یعنی کتنا نوحہ کرتی ہوں۔ اس وقت تک نوحہ کرنا حرام نہیں ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تیرا بھلا ہو، کیا تم بیوقوف ہو گئی ہو کہ ایک ہی جنت سمجھتی ہو؟ جنت تو 8 ہیں، اور تمہارے بیٹے کو فردوس اعلیٰ جنت ملی ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر حارثہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، اور اگر کہیں اور ہے تو میں اس کی وجہ سے رونے میں سارا زور لگاؤں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام حارثہ، وہاں تو کئی جنتیں ہیں، اور تمہارا بیٹا فردوس اعلیٰ میں گیا ہے۔ طبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام حارثہ، وہاں ایک جنت نہیں ہے بلکہ بہت سی جنتیں ہیں، اور وہ فردوس اعلیٰ جنت میں ہے۔ حضرت ام حارثہ نے کہا، پھر تو میں صبر کروں گی۔ ابن نجار کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت ام حارثہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ، اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں نہ روؤں گی اور نہ غم کا اظہار کروں گی، اور اگر وہ جہنم میں ہے تو میں جب تک دنیا میں زندہ رہوں گی روتی رہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام حارثہ، وہاں ایک جنت نہیں ہے بلکہ کئی جنتیں ہیں، اور تمہارا بیٹا حارث، پیار کی وجہ سے حارثہ کی جگہ حارث فرمایا، تو فردوس اعلیٰ میں ہے۔ اس پر وہ ہنستی ہوئی واپس گئیں اور کہہ رہی تھیں، واہ واہ اے حارث، تیرے کیا کہنے۔ حضرت محمد بن ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلے بنو قریظہ کی لڑائی میں انصار کے ایک صاحب شہید ہو گئے جنہیں خلاد کہا جاتا تھا۔ کسی نے آ کر ان کی والدہ سے کہا، اے ام خلاد، خلاد تو شہید ہو گئے۔ تو وہ نقاب پہنے ہوئے باہر آئیں۔ کسی نے کہا، تمہارا بیٹا خلاد شہید ہو گیا ہے اور تم نے نقاب پہنا ہوا ہے، تمہیں اظہار غم کے لیے نقاب اتار دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا، اگر میرا بیٹا خلاد چلا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں شرم و حیا کو بھی ہاتھ سے جانے دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا، غور سے سنو، خلاد کو 2 شہیدوں کا اجر ملا ہے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایسا کیوں ہوا؟ حضور نے فرمایا، اس لیے کہ اہل کتاب نے اسے قتل کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا اپنے خامند ابو انس کے پاس آئیں اور کہا، آج میں ایسی خبر لائی ہوں جو تمہیں پسند نہیں آئے گی۔ ابو انس نے کہا، تم اس دیہاتی کے پاس سے ہمیشہ ایسی خبریں لاتی ہو جو مجھے پسند نہیں آتی۔ حضرت ام سلیم نے کہا، تھے وہ تو دیہاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں چن لیا اور انہیں پسند کر کے نبی بنایا ہے۔ ابو انس نے کہا، اچھا کیا خبر لائی ہو؟ حضرت ام سلیم نے کہا، شراب حرام کر دی گئی۔ ابو انس نے کہا، آج سے میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہو گئی، یعنی میں نے تمہیں طلاق دے دی، اور ابو انس حالت شرک میں ہی مرا۔ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک کافر تھے، حضرت ام سلیم کے پاس شادی کرنے کے ارادے سے آئے، تو حضرت ام سلیم نے کہا، جب تک تم مشرک رہو گے میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، جو تم کہہ رہی ہو وہ تم چاہتی نہیں ہو۔ حضرت ام سلیم نے کہا، میں کیا چاہتی ہوں؟ حضرت ابو طلحہ نے کہا، تم سونا اور چاندی لینا چاہتی ہو، مشرک ہونے کا بہانہ تم تو ویسے ہی کر رہی ہو۔ حضرت ام سلیم نے کہا کہ میں تمہیں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر گواہ بناتی ہوں کہ اگر تم اسلام لے آؤ گے تو میں تم سے اسلام پر راضی ہو جاؤں گی اور مہر کا مطالبہ نہ کروں گی، یہ اسلام ہی مہر ہوگا۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا، میرا یہ کام کون کرے گا؟ حضرت ام سلیم نے کہا، اے انس، اٹھو اور اپنے چچا کے ساتھ جاؤ۔ چنانچہ میں اٹھا اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بھی اٹھے اور انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا۔ پھر ہم دونوں چلتے رہے، یہاں تک کہ جب ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو حضور نے ہماری گفتگو سن لی۔ تو حضور نے فرمایا، یہ ابو طلحہ ہیں، ان کی پیشانی پر اسلام کی رونق ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ نے جا کر حضور کو سلام کیا اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھا۔ حضور نے اسلام پر ہی ان کی شادی حضرت ام سلیم سے کر دی۔ حضرت ام سلیم سے ان کا بیٹا پیدا ہوا۔ جب وہ چلنے لگا اور والد کو اس سے بہت پیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت ابو طلحہ جب گھر آئے تو انہوں نے پوچھا، اے ام سلیم، میرے بیٹے کا کیا ہوا؟
حضرت ام سلیم نے کہا پہلے سے بہتر ہے۔ یہ غلط نہیں کہا، اس لیے کہ مومن کی حالت مرنے کے بعد دنیا سے بہتر ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت ام سلیم نے کہا آج آپ نے دوپہر کے کھانے میں دیر کر دی تو کیا آپ دوپہر کا کھانا کھائیں گے؟ فرماتی ہیں پھر میں نے کھانا ان کے سامنے رکھا اور میں نے ان سے کہا کچھ لوگوں نے ایک آدمی سے کوئی چیز بطور عاریت لی، پھر وہ عاریت ان کے پاس کچھ عرصہ رہی اور عاریت کے مالک نے آدمی بھیج کر اس عاریت کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اپنی عاریت واپس لے لی، تو کیا ان لوگوں کو اس پر پریشان ہونا چاہیے؟ حضرت ابو طلحہ نے کہا نہیں۔ حضرت ام سلیم نے کہا تو پھر آپ کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے، آپ کو اللہ نے دیا تھا اور اب اسے واپس لے لیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے پوچھا اس وقت وہ کہاں ہے؟ حضرت ام سلیم نے کہا وہ اندر کوٹری میں ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اندر جا کر اس بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور انا للہ پڑھی اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام سلیم کی ساری بات بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، ام سلیم نے چونکہ اپنے اس بیٹے کے مرنے پر صبر کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں ایک اور لڑکے کا حمل شروع کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلیم کے ہاں وہ لڑکا پیدا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس اپنی والدہ سے جا کر کہو کہ جب تم اپنے بیٹے کی ناف کاٹ لو تو اسے کچھ چکھانے سے پہلے میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ حضرت ام سلیم نے وہ بچہ میرے بازوؤں پر رکھ دیا اور میں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بچے کو رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 3 اجوا کھجوریں لاؤ۔ چنانچہ میں 3 کھجوریں لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گٹلیاں نکال کر پھینک دی اور پھر انہیں اپنے منہ میں ڈال کر چبایا اور پھر اس بچے کا منہ کھول کر اس میں ڈال دی، بچہ انہیں زبان سے چوسنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انصاری ہے اس لیے اسے کھجور پسند ہے۔ پھر فرمایا جا کر اپنی والدہ سے کہو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس بیٹے میں برکت عطا فرمائے اور اسے نیک اور متقی بنائے۔ بزار کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ام سلیم نے شادی کے پیام کے جواب میں کہا کیا میں آپ سے شادی کر لوں، حالانکہ آپ ایک ایسی لکڑی کی عبادت کرتے ہیں جسے میرا فلاں غلام گھسیٹتے پھرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا بیمار تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر سے باہر گئے تو پیچھے سے اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ نے واپس آ کر پوچھا کہ میرے بیٹے کا کیا ہوا؟ حضرت ام سلیم نے کہا پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ پھر حضرت ام سلیم نے ان کے سامنے رات کا کھانا رکھا۔ حضرت ابو طلحہ نے کھانا کھایا اور بعد میں ان سے صحبت بھی کی۔ جب وہ فارغ ہو گئے تو حضرت ام سلیم نے کہا بچے کو دفن کر دو۔ صبح کو آ کر حضرت ابو طلحہ نے ساری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے آج رات صحبت کی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان دونوں کی صحبت میں برکت عطا فرما۔ چنانچہ ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوا۔ حضرت ابو طلحہ نے مجھ سے فرمایا اسے حفاظت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ حضرت ام سلیم نے بچے کے ساتھ مجھے کچھ کھجوریں بھی دیں۔ میں اس بچے کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو لیا اور فرمایا کیا اس بچے کے ساتھ کوئی چیز بھی ہے؟ میں نے کہا ہاں کھجوریں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لے کر انہیں چبایا اور انہیں اپنے منہ سے نکال کر اس بچے کے منہ میں تارو پر لگا دیا اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ بخاری کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی اس رات میں برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ ایک انصاری آدمی نے کہا میں نے اس بچے کے 9 بیٹے دیکھے جو سب قرآن پڑھے ہوئے تھے۔ حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو غزوہ طائف میں ایک تیر لگا تھا جس کا زخم ایک مرتبہ تو بھر گیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 40 دن کے بعد وہ زخم پھر پھٹ گیا اور اس میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا اے بٹیا اللہ کی قسم مجھے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے کسی بکری کا کان پکڑ کر اسے ہمارے گھر سے باہر نکال دیا گیا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ کے دل کو مضبوط کر دیا اور اس موقع کی ہدایت پر آپ کو پکا کر دیا، یعنی اس موقع پر صبر و ہمت سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر آ گئے، پھر اندر آئے اور فرمایا اے بٹیا کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم نے عبداللہ کو زندہ ہی دفن کر دیا ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے ابا جان انا للہ و انا الیہ راجعون،
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں شیطان مردود سے اس اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے بٹیا، ہر آدمی کے دل میں دو طرح کے خیالات آتے ہیں، ایک اچھے جو فرشتے کی طرف سے آتے ہیں، ایک برے جو شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ پھر قبیلے ثقیف کا وفد طائف سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو وہ تیر جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ کو لگا تھا وہ ان کے پاس تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ تیر نکال کر انہیں دکھایا اور پوچھا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی اس تیر کو پہچانتا ہے؟ تو قبیلے بنو عجلان کے حضرت سعد بن عبید رضی اللہ عنہ نے کہا اس تیر کو میں نے تراشا تھا اور میں نے اس کا پر لگایا تھا اور اس کا پٹھا لگایا تھا اور میں نے ہی یہ تیر مارا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا بیٹا عبداللہ بن ابی بکر اسی سے شہید ہوا ہے، لہذا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اسے تمہارے ہاتھوں شہادت سے نوازا اور تمہیں اس کے ہاتھ سے قتل کروا کر ذلیل نہیں کیا ورنہ تم دوزخ میں جاتے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی وسیع حمایت و حفاظت والے ہیں۔ بیہقی کی روایت میں یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اس کے ہاتھ سے ذلیل نہیں کیا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کے لیے فائدے میں وسعت پیدا فرما دی۔ حضرت عمرو بن سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو حضرت عثمان اسے منگواتے، اسے کپڑے کے ٹکڑے میں لپیٹ کر لایا جاتا، پھر اسے ناک لگا کر سونگتے۔ کسی نے پوچھا آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے دل میں اس کی کچھ محبت پیدا ہو جائے اور پھر اگر اسے کچھ ہو یعنی بیمار ہو جائے یا مر جائے تو اس محبت کی وجہ سے دل کو رنج و صدمہ ہو اور پھر صبر کیا جائے اور اس کی جنت ملے۔ جب بچے سے محبت نہیں ہوگی تو اس کی بیماری یا موت سے صدمہ بھی نہیں ہوگا اور صبر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کیا بات ہے، آپ کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا؟ فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو میرے بچوں کو اس فانی گھر سے لے رہا ہے اور ہمیشہ رہنے والے گھر یعنی جنت میں جمع کر رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبد الرحمن بن زید بن خطاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کوئی رنج و صدمہ پہنچتا تو اپنے کو تسلی دینے کے لیے فرماتے کہ مجھے میرے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا زبردست صدمہ پہنچا تھا، لیکن میں نے اس پر صبر کر لیا تھا تو یہ اس سے چھوٹا ہے، اس پر تو صبر کرنا ہی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی حضرت زید کے قاتل کو دیکھا تو فرمایا تیرا بھلا ہو، تم نے میرے ایسے بھائی کو قتل کیا ہے کہ جب بھی پرواہ ہوا چلتی ہے تو مجھے وہ بھائی یاد آ جاتا ہے، یعنی مجھے اس سے بہت زیادہ محبت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو ان کی ہمشیرہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا انہیں تلاش کرتے ہوئے آئیں۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ راستے میں حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما سے ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت علی نے حضرت زبیر سے کہا تم اپنی والدہ کو بتا دو کہ حضرت حمزہ شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت زبیر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا نہیں بلکہ آپ اپنی پھوپھی کو بتائیں۔ حضرت صفیہ نے ان دونوں سے پوچھا کہ حضرت حمزہ کا کیا ہوا؟ ان دونوں نے ایسے ظاہر کیا جیسے کہ انہیں معلوم نہیں ہے۔ وہ چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئیں۔ حضور نے انہیں دیکھ کر فرمایا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ صدمے کی شدت سے ان کے دماغ پر اثر نہ پڑ جائے، اس لیے آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی اور پھر انہیں بتایا، جس پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے انا للہ پڑھی اور رونے لگیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے ناک، کان اور دیگر اعضاء کٹے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا اگر رشتہ دار عورتوں کی پریشانی کا ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں دفن نہ کرتا بلکہ یہیں چھوڑ دیتا تاکہ کل قیامت کے دن ان کا حشر پرندوں کی پوٹوں اور درندوں کے پیٹوں سے ہوتا۔ پھر آپ کے فرمانے پر شہداء کے جنازوں کو لایا گیا اور آپ ان کی نماز جنازہ پڑھنے لگے، اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت حمزہ کے ساتھ 9 اور جنازے رکھے جاتے، آپ 7 تکبیروں کے ساتھ ان کی نماز جنازہ پڑھتے، پھر 9 جنازے تو اٹھا لیے جاتے لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ وہاں ہی رہنے دیا جاتا، پھر 9 اور جنازے لائے جاتے، آپ 7 تکبیروں کے ساتھ ان کی نماز جنازہ پڑھتے، یوں ہی سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ ان کی نماز جنازہ سے فارغ ہو گئے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن ایک عورت سامنے سے تیز چلتی ہوئی نظر آئی، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مقتول شہداء کو دیکھنا چاہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہ فرمایا کہ یہ عورت انہیں دیکھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت عورت یعنی اسے روکو۔
مجھے دیکھنے سے اندازہ ہو گیا کہ یہ میری والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں، چنانچہ میں دوڑ کر ان کی طرف گیا اور ان کے شہداء تک پہنچنے سے پہلے میں ان تک پہنچ گیا۔ انہوں نے میرے سینے پر زور سے ہاتھ مارا اور وہ بڑی طاقتور تھیں، اور انہوں نے کہا پرے ہٹ، زمین تیری نہیں ہے۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے آپ کو ادھر جانے سے روکا ہے۔ یہ سن کر وہ وہیں رک گئیں، اور ان کے پاس 2 چادریں تھیں۔ انہیں نکال کر فرمایا، یہ 2 چادریں میں اپنے بھائی حمزہ کے لیے لائی ہوں، مجھے ان کے شہید ہونے کی خبر مل چکی ہے، لہذا ان کو ان میں کفن دے دو۔ چنانچہ ہم لوگ وہ چادریں لے کر کفنانے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ ہم نے وہاں دیکھا کہ ایک انصاری شہید بھی پڑے ہوئے ہیں، جن کے ساتھ کافروں نے وہی سلوک کیا ہوا ہے جو انہوں نے حضرت حمزہ کے ساتھ کیا تھا۔ تو ہمیں اس میں بڑی ذلت اور شرم محسوس ہوئی کہ حضرت حمزہ کو 2 چادروں میں کفن دیا جائے اور انصاری کے پاس ایک بھی چادر نہ ہو۔ چنانچہ ہم نے کہا ایک چادر حضرت حمزہ کی اور دوسری انصاری کی۔ دونوں چادروں کو ناپا تو ایک بڑی تھی اور ایک چھوٹی تھی۔ چنانچہ ہم نے دونوں حضرات کے لیے قرآن اندازی کی اور جس کے حصے میں جو چادر آئی اسے اس میں کفنا دیا۔ حضرت زہری، حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ، حضرت محمد بن یحییٰ اور دیگر حضرات حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا اپنے بھائی کو دیکھنے آئیں تو انہیں راستے میں ان کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ملے۔ انہوں نے کہا اے اماں جان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ واپس چلی جائیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ مجھے یہ خبر مل چکی ہے کہ میرے بھائی کے ناک کان آدھا کاٹے گئے ہیں اور ان کے ساتھ یہ سب کچھ اللہ کی وجہ سے کیا گیا ہے، اور جو کچھ ہوا ہے ہم اس پر بالکل راضی ہیں۔ انشاءاللہ میں ہر طرح صبر کروں گی اور اللہ سے ثواب کی امید رکھوں گی۔ حضرت زبیر نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا انہیں جانے دو، نہ روکو۔ چنانچہ وہ حضرت حمزہ کے پاس گئیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے خاوند حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے میرے یہاں آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی ہے جس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ اس پر انا للہ پڑھے اور یہ دعا پڑھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا، ترجمہ اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور جو چیز چلی گئی ہے اس سے بہتر مجھے عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر ضرور عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے ان کی اس بات کو یاد رکھا، چنانچہ جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے انا للہ پڑھی اور یہ دعا پڑھی۔ دعا تو میں نے پڑھ لی لیکن دل میں یہ خیال آتا رہا کہ ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون مل سکتا ہے۔ جب میری عدت ختم ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس آنے کی اجازت مانگی۔ اس وقت میں کھال رنگ رہی تھی۔ میں نے کیکر کے پتوں سے ہاتھ دھوئے۔ کھال کے رگنے میں کیکر کے پتے استعمال ہوتے تھے، اور پھر میں نے آپ کو اجازت دی اور میں نے آپ کے لیے چمڑے کا گدا رکھا جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ گئے اور مجھے اپنے ساتھ شادی کرنے کا پیغام دیا۔ جب آپ بات پوری فرما چکے تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مجھے آپ سے شادی کرنے کی رغبت نہ ہو، لیکن ایک بات یہ ہے کہ میری طبیعت میں غیرت بہت ہے، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اس غیرت کی وجہ سے آپ میری طرف سے کوئی ایسی بات دیکھیں جس پر اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، اور تیسری بات یہ ہے میں بال بچوں والی عورت ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو غیرت کا ذکر کیا ہے اسے اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے، اور تم نے عمر زیادہ ہونے کا جو ذکر کیا ہے تو تمہاری طرح میری بھی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور تم نے بچوں کا ذکر کیا ہے تو تمہارے بچے میرے بچے ہیں۔ اس پر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لیا، اور پھر واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر خاوند عطا فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حج یا عمرے سے واپس آئے تو ذوالحلیفہ پر ہمارا استقبال ہوا، اور انصاری لڑکے اپنے گھر والوں کا استقبال کر رہے تھے تو لوگ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سے ملے اور انہیں بتایا کہ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وہ اپنے منہ پر کپڑا ڈال کر رونے لگے۔ میں نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کو اسلام میں سبقت حاصل ہے اور آپ پرانے مسلمان ہیں، آپ کو کیا ہوا کہ آپ ایک عورت کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ اس پر انہوں نے سر سے کپڑا ہٹایا اور کہا آپ سچ فرماتی ہیں، میری زندگی کی قسم
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد مجھے کسی پر رونے کا حق نہیں پہنچتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بڑی فضیلت والی بات فرمائی تھی۔ میں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سعد بن معاذ کے مرنے پر عرش بھی ہل گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس وقت حضرت اسید میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان چل رہے تھے۔ حضرت عون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ان کے بھائی حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر ملی تو وہ رونے لگے۔ کسی نے ان سے کہا کیا آپ رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا وہ نسب میں میرے بھائی تھے اور ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ پسند نہیں کہ میں ان سے پہلے مرتا، بلکہ ان کا پہلے انتقال ہو اور میں صبر کروں اور اللہ سے ثواب کی امید رکھوں۔ یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں پہلے مروں اور میرے بھائی صبر کر کے اللہ سے ثواب کی امید رکھیں۔ حضرت خیثمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ان کے بھائی حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر ملی تو ان کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور فرمایا یہ رونا رحمت اور شفقت کی وجہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتے ہیں، ابن آدم کا ان آنسوؤں پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی سلید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو احمد بن جحش رضی اللہ عنہ اپنی ہمشیرہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے جنازے کو اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ نابینا تھے اور وہ رو رہے تھے۔ پھر میں نے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اے ابو احمد جنازے سے ایک طرف ہو جاؤ، لوگوں کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہوگی۔ ان کے جنازے کو اٹھانے کے لیے لوگوں کا بڑا ہجوم تھا۔ حضرت ابو احمد نے کہا اے عمر ہمیں اسی بہن کی وجہ سے ہر خیر ملی ہے اور ان کے جانے پر جو رنج و صدمہ مجھے ہے وہ جنازہ اٹھانے سے کم ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر تو تم چمٹے رہو چمٹے رہو۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قریش لوگوں کے سردار ہیں، ان میں سے جو بھی کسی دروازے میں داخل ہوگا اس کے ساتھ لوگوں کی ایک بڑی جماعت بھی ضرور داخل ہوگی۔ مجھے ان کی اس بات کا مطلب سمجھ میں نہ آیا، یہاں تک کہ انہیں نیزے سے زخمی کیا گیا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 3 دن نماز پڑھائیں، اور انہوں نے اس بات کا بھی حکم دیا کہ نئے خلیفہ کے مقرر ہونے تک لوگوں کو کھانا پکا کر کھلایا جائے۔ جب لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جنازے سے واپس آئے تو دسترخوان بچھائے گئے اور کھانا لا کر رکھا گیا، لیکن رنج و غم کی زیادتی کی وجہ سے لوگ کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ہم نے اس کے بعد کھایا اور پیا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ہم نے ان کے بعد کھایا اور پیا، اس لیے کھانا کھانا تو ضروری ہے، لہذا آپ سب یہ کھانا کھائیں۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ہاتھ بڑھا کر کھانا شروع کر دیا تو تمام لوگوں نے ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کر دیا۔ تو اس وقت مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات سمجھ آئی کہ قریش لوگوں کے سردار ہیں۔ حضرت ابو عیینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب کسی آدمی کو کسی مصیبت پر تسلی دیا کرتے تو فرمایا کرتے آدمی اگر صبر اور حوصلے سے کام لے تو کوئی مصیبت نہیں ہے، اور گھبران اور پریشان ہونے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ موت سے پہلے کا معاملہ بہت آسان ہے اور اس کے بعد کا معاملہ بہت سخت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صدمے کو یاد کر لیا کرو، اس سے تمہاری ہر مصیبت ہلکی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ کو ان کے بیٹے کی وفات پر تسلی دی تو فرمایا اگر بیٹے کے جانے پر آپ کو رنج و صدمہ ہے تو یہ رشتہ داری کا تقاضا ہے، اب اگر آپ صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اگر صبر کرو گے تو بھی تقدیر کا لکھا ہوا پورا ہو کر رہے گا، لیکن آپ کو اجر و ثواب ملے گا، اور اگر گلہ شکوہ کرو گے تو بھی تقدیر کا لکھا ہوا پورا ہو کر رہے گا، لیکن آپ کو گناہ ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔